سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، اولیاء دوست، میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، تلقون تم بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودۃ دوستی کو، دوستی کے پیغام کو، یخرجون الرسول وإیاکم، حالانکہ وہ نکالتے ہیں رسول کو، وإیاکم اور تمہیں، یخرجون اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اخراج، یخرج اخراج نکالنا، تو یہاں سیاق کے اعتبار سے اس کا معنی ہے یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ رسول کا اور تمہارا انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے، یعنی تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وہ لوگ تمہارا اور تمہارے رسول کا اس بات کا انکار کرتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے، مکہ سے نکالا تھا۔ یہ آیت، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک شان نزول ہے، سبب ورود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو شروع میں پہلے ٹکڑے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اس میں سمجھایا کہ اے اہل ایمان تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا قانون بنا دیا جو قیامت تک رہنا ہے، کہ غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، مسلمان اسے کبھی اپنا دلی دوست نہیں بنا سکتا۔ ایک ہے کہ ویسے تعلق ہو، تجارتی تعلق ہے، ویسے تعلق داری ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ بالکل درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں یہودیوں سے، مشرکین سے معاہدات کیے، روابط رکھے، معاملات کیے۔ ایک ہے دلی دوستی لگانا اور ایسی دوستی بنانا کہ اس سے اپنے مسلمانوں کے معاملات کو شیئر کرنا اور ان سے ایک دوستانہ ماحول بنانا، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ رب العزت یہ
بتا رہے ہیں کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ دوسری جگہ فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم اپنے علاوہ مسلمانوں اپنے علاوہ کسی دوسرے کو دلی دوست نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں بالکل بھی ذرا برابر بھی کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تم بظاہر یہ سمجھو گے کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمیں ان سے کوئی خدشہ نہیں ہے، ایسا کبھی وہ نہیں کریں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا یہ جو یہودی اور غیر مسلم مشرک ہیں یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ بظاہر اگر یہ تمہارے دوست بنے بیٹھے یہ نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ انہیں اپنا دوست، اپنی دل کی باتیں ان سے شیئر کرنے والا نہ بنو۔ پہلی آیت کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ قانون سمجھایا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ہے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ۔ ایک مسلمان کو جو دوستی کا تعلق ہے، دلی جو تعلق ہے، دلی جو روابط ہے، یہ ایک مسلمان سے بنانے چاہیے۔ المومن للمومن کالبنیان کی بنیاد پر، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ہے اسلام کا قانون، اسلام ہمیں اس کا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جو اس کا پس منظر ہے کہ تلقون الیہم بالمودہ۔ اصل میں یہ ہوا کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے اور مشرکین مکہ کے اندر معاہدات ہوئے، معاہدہ طے ہوا کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ بندی ہے، جو بھی مسلمانوں کا حلیف بن جائے گا اس کے ساتھ مکہ والے جنگ نہیں کریں گے، جو مکہ والوں کا حلیف بن جائے گا مسلمان اس کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ سارے معاہدات طے ہو گئے۔ مکہ کے قریب 2 قبائل رہتے تھے، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ۔ بنو بکر جو قبیلہ تھا وہ مکہ والوں کا حلیف بن گیا، اور بنو خزاعہ کا قبیلہ اہل مدینہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ ابھی 1.5 سال ہی گزرا تھا، 6 سن ہجری میں یہ معاہدہ ہوا، 8 سن ہجری ابھی چل رہا تھا کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی۔ تو بنو بکر والوں نے مکہ والوں سے مدد مانگی جو ان کے حلیف تھے۔ اب معاہدے کے تحت تو مکہ والوں کو بنو بکر کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے، ان کا مدد کرنا معاہدے کو توڑنا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنا اسلحہ بھی دیا، اپنے افراد بھی دیے، اپنے حلیف بنو بکر کو بنو خزاعہ کو مارنے کے لیے۔ تو بنو خزاعہ کے کچھ قبائل جو شکست کھا چکے تھے، بڑے افراد ان کے قتل ہوئے، کچھ افراد نکل کر مدینے پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع دی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا اور بڑا ظلم ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ہمارے لیے جو اس میں درس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حلیف قبیلے کی خاطر جو ابھی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، آپ کو یہ بات پہنچی کہ مکہ والوں نے آپ کے حلیف قبیلے کے خلاف مدد کی ہے،
اسلحہ دیا ہے، افراد دیے ہیں، ہمیں مارا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ معاہدہ جو صلح حدیبیہ میں ہوا تھا وہ ختم، ہم ان کے خلاف، مکہ والوں کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، لیکن مخفی طور پر کریں گے، پوشیدہ طور پہ کریں گے تاکہ انہیں اطلاع نہ ہو اور ہم بے خبری سے انہیں خبر نہ ہونے کی صورت میں ان پہ جا کے حملہ آور ہو، زیادہ افراد نہ مریں، جنگ نہ کرنی پڑے اور ہم مکہ فتح کر لیں۔ ایک حلیف قبیلے کی مظلومیت پر آپ مکہ والوں سے جنگ کرنے کے لیے تیاری شروع کر رہے ہیں۔ تو اگر مسلمان ہو جن پہ ظلم ہو رہے ہو، مسلمان مر رہے ہوں اور وہ مدد کو پکار رہے ہوں، پھر تو اخوت اسلامی اور اسلامی بھائی چارے کی پیش نظر مسلمانوں پر مدد کرنا فرض ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کا یہی مطلب ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، یشد بعضکم بعضا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوا بےتاب ہو جائے، ہر ایک کو درد محسوس ہو، ہر ایک کو بے چینی ہو، یہی اسلامی اخوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی۔ اب ہوا یہ کہ مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے نا، جو مہاجر ادھر سے ہجرت کر کے آئے تھے، ظاہر بات ہے ان کے بعض کے خاندان، بعض کے رشتہ دار، بعض کے بچے وہ مکہ میں ہی تھے۔ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ جو مہاجرین میں سے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، غزوہ بدر میں بھی موجود تھے، بدری صحابہ میں سے تھے۔ ان کے رشتہ دار، ان کے بچے مکہ میں ہی تھے، وہ اصلاً مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، مکہ کے حلفاء میں سے تھے، حلیف لوگوں میں سے تھے۔ اچھا، اب انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ جو باقی مہاجرین ہیں، ان کے تو رشتہ دار جو ادھر رہتے ہیں وہ ان کے عزیز و اقارب ان کی مال کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ کریں گے، لیکن کیونکہ میرے رشتہ دار تو ادھر نہیں ہے، میرے مال کی اور میرے رشتہ داروں کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا، چلو میں یہ احسان کرتا ہوں مکہ والوں پر، میرے اس احسان کی خاطر میرے مال کی اور میرے عزیزوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ وہ یہ احسان کہ میں انہیں اطلاع دے دیتا ہوں کہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور عن قریب مسلمان تم پہ حملہ آور ہوں گے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، ایک عورت کو دیا کہ جاؤ یہ جا کے پہنچا دو۔ اب یہ بظاہر بہت بڑی غلطی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا، اللہ نے بتا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کا دستہ شاہسوار تیار کیا، انہیں کہا جاؤ فلاں باغ میں تمہیں ایک عورت ملے گی جو سوار ہوگی، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کے آؤ۔ وہ 3 صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ وہ گئے، ادھر پہنچے جو جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، دیکھا ایک عورت اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہی ہے، اسے پوچھا تو وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس گروپ کے امیر تھے، انہیں یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پاس خط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جگہ بھی بتائیں، ہمیں بھیجیں اور پھر ایسا نہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم خط ضرور نکالو گی یا ہم تمہارے کپڑے اتار کر تمہاری تلاشی لے کر خط نکال لیں گے۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ خط ضرور لیں گے، اس نے اپنے بالوں سے چھپایا ہوا خط نکال کے دے دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ اس خط کو لے کر واپس مدینہ پہنچے۔ مدینہ جا کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا
تو اس پہ یہ بات لکھی تھی کہ یہ خط حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے ہے قریش مکہ کے لیے، اور اس میں آگے وہ بات لکھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا یا حاتم، حاتم یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ حاتم بن ابی بلتہ نے کہا میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کریں، میں اپنی وضاحت پیش کرتا ہوں، میری وضاحت سنیں، جلدی نہ کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت سنی، انہوں نے یہ سارا بتایا جو میں نے پہلے کہا کہ اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ جب انہوں نے سارا بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سادت ھذا، انہوں نے سچ بولا ہے، یہ بدری صحابی ہیں، بڑے تقوی والے ہیں، آپ نے ان کا تزکیہ، ان کی صفائی پیش کی کہ ان سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے پختہ ایمان والے ہیں، غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، یہ بدری ہیں، اور بدر میں مکہ والوں کے خلاف جہاد میں شامل ہونا، غزوہ بدر جو پہلی جنگ تھی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی، اس میں شامل ہونا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ رب العزت نے بدریوں کے لیے یہ اختیار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کرو، اللہ رب العزت نے کہا قد غفرت لکم، تمہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے بدر میں شامل ہونا کہ اللہ رب العزت نے ان بدری صحابیوں کے گناہ معاف کیے ہیں، لہذا انہوں نے سچ بولا ہے، انہیں معاف کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑے جلیل القدر بدری صحابی ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں انسان کو ایسے نیک اعمال جو صرف اللہ کے لیے کیے ہوں ایسے بھی ہونے چاہیے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی سرزنش ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی اس نیکی کو دیکھتے ہوئے اسے معاف فرما دے۔ ہم دیکھیں کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل موجود ہے جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اللہ کے سامنے میرا کوئی گناہ آ جائے، میری کوئی غلطی آ جائے، میری کوئی کوتاہی آ جائے، اللہ میری اس نیکی کو پسند کرتے ہوئے جو میں نے صرف اللہ کی خاطر کی ہے، ایک بڑی قربانی دی ہے، اللہ میری اس غلطی کو، میری اس کوتاہی کو معاف کر دیں۔ ہمیں بھی اللہ کے لیے ایسے اعمال ضرور کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا توفیق بھی اللہ باللہ۔